ندیم ملک صاحب، جس طریقے سے طلعت حسین صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو یعنی کہ پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی اپنی ہی طرز سیاست ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے؟ یہ بات طلعت صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوگا ہم ایگزیکٹلی یہ تو نہیں تو بتا سکتے کہ 9 مئی کو کیا ہوگا یا کیسے ہوگا، کب ہوگا، لیکن یہ ایکسیڈنٹ دیکھنا ایک دن، یہ حادثے کا لفظ میں نے صحیح استعمال کیا، یہ ایک حادثے کے اوپر ہی جا کے یہ کہانی جو تھی وہ انجام پذیر ہونی تھی، کیونکہ مسلسل جب آپ فوج کو اس طریقے سے پکاریں گے کہ فوج کے سربراہ کو میر جعفر بولے، اور صرف وہ پہلے والے کو میر جعفر میر سادگی سے کہتے ہیں، ابھی والوں کے متعلق ابھی انہوں نے طلعت صاحب نے اس کا انٹرویو کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا دیر از اونلی ون پرسن ریسپانسبل فار آل دیز تھنگز، اور وہ موجودہ آدمی چیز ہے، کوئی اور نہیں۔ تو یہ جب آپ اس طرح کا بیانیہ لے لیں گے تو اس کا انجام پھر کسی ایکسیڈنٹ پہ ہی ہو سکتا تھا، ویسے اس کی بریک لگنی نہیں تھی۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے جو کچھ ہوا، یہ کوئی پاکستان کے لیے، فوج کے لیے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے چیزیں درست نہیں ہوئی، ایک ایسا حادثہ ہے جس کے اندر لوگوں کی جان بھی گئی ہے، ریاستی ایک بڑے ادارے کے اوپر حملہ ہوا تو وہ اس کو ویسے ہی ریئیکٹ کر رہا ہے۔ یہ جو 5 دفعہ لوگ ضمانتوں کے بعد پکڑے گئے اور پھر کیمرے کے آگے آ کے وہ اپنی پارٹی لائن کے ساتھ کھڑے ہونے کے تیار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی 9 مئی کو پبلکلی ڈیفینڈ نہیں کرے گا۔ ان میں سے کسی ایک میں بھی شاید وہ کوئی ایک بندہ بھی سامنے نہیں آئے گا جو آ کے کہے گا کہ 9 مئی درست ہوا۔ تو اب وہ راستہ رائے فرار کا ہی ہے، اب دیکھتے ہیں ان میں سے اور کون کون رائے فرار کیا کرتا ہے۔ زیادہ تر 9 مئی کی وجہ سے عمران کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، ان کے راستے جدا ہو جائیں گے۔ اب 2011 اکتوبر جہاں سے عمران خان کو لاہور والے جلسے میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر پہ وہ دستی شفقت رکھا تھا، یہ معاملہ تحریک انصاف کا واپس 2011 کی طرف سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی طلعت حسین صاحب، آپ کو پی ٹی آئی کی سیاست کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، اس وقت تو گڑھے میں گری ہوئی ہے ان کی سیاست، اور سیاست کا جو طرز ہے اس میں آپ کو لچک ہر حال میں رکھنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ آپ اصولوں کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ایک ایسے ملک کے اندر جس میں ثقافتی تنوع موجود ہے، جس کے اندر مختلف طبقہ فکر موجود ہیں، نظریے رکھنے والے لوگ موجود ہیں، آپ ایک روڈ رولر کی طرح ساروں کو پیس کر طاقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ شروع دن سے جب سے ان کی سیاست کا آغاز ہوا وہ ایک لاڈلے کی طرح ٹریٹ کیے جاتے ہیں۔ کرکٹ کے اندر اپنے ماجد خان کے چھاتے کے نیچے انہوں نے کرکٹ شروع کی۔ ان کو شروع میں شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا اور حیرانی ہوگی کہ عمران خان پرچی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ اپنے جو خاندان والے ہیں ان کے ذریعے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں ہے۔ اس کے بعد میں بڑا نام کمایا، بڑی محنت کی، لیجنڈ بنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ کمفرٹ کی سیاست کی ہے، کمفرٹ کی زندگی گزاری ہے، دوسروں کے چلتے استعمال کیے ہیں، دوسروں کے پلیٹ فارمز استعمال کیے ہیں، دوسروں کی بیساکھیاں استعمال کی ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ شاید اب میں سیاست سے بڑا ہو گیا ہوں، اب میں نظام سے بڑا ہو گیا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ اور ندیم صاحب اور میں نے اور ہم جیسے دوسرے دوستوں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ ہم سب کو درمیانہ رستہ اختیار کرنا ہے۔ ہم بہت تنقید کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، لیکن اس حد کے اندر جو آئین نے ہم پر لاگو کی ہوئی ہے، سیاستدان بھی ایسا ہی کام کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو جو طرز سیاست ہے اس نے پی ٹی آئی کی سیاست کو گڑھے کے اندر دھکیل دیا ہے فی الحال۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ آج شیریں مزاری صاحبہ نے اپنی بچی کا ذکر کیا اور ان کی 7 دن کی تکلیف جو ہے ان کے آنسو سے برداشت نہیں ہوئے۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، یقیناً ان کا دل پسیجا ہوگا۔ اور ہم نے وہ بھی ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر ایمان مزاری، جب شیریں مزاری صاحبہ باہر آ رہی تھی تو وکٹری کا نشان بنا رہی تھی تو ایمان مزاری نے ان کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دیا۔ ہمارے پاس وہ ویڈیو بھی موجود ہے۔ لیکن آپ ان بچوں کا سوچئے جو عمران خان کے کہنے پر غریب غربا کے جو بچے ہیں وہ جان سے چلے گئے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، کچھ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ایک شخص جو ہے ان کو مسلسل ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے پھر رہا ہے۔ اب شیریں مزاری صاحبہ کے پاس تو یہ آپشن موجود ہے کہ ایمان مزاری کے آنسو کے پیش نظر وہ اتنا بڑا فیصلہ کر دیں۔ ان ماؤں اور باپوں کا اور بھائیوں کا اور بہنوں کا کیا ہوگا جن کے پیارے جیلوں کے اندر موجود ہیں، کہ عمران خان کی آل فال سیاست اور فضول گوئی کے اوپر گرفتار ہوتے رہے اور اس کے بعد اب وہ جیلوں میں پڑے ہوئے، ان کا پرسان حال کیا ہو۔ عمران خان نے اپنی سیاست کو ایک تباہ کن سیلف ڈسٹرکٹیو بام کے اندر کریٹ کر دیا تھا، اور یہ بام ایکسپلوڈ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آخری کیجویلٹی عمران خان اس کے خود ہوں گے۔ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو ان کی پریس ریلیز جاری کر پائیں۔ ابھی تو حالات بدلنے شروع ہوئے ہیں، آگے دیکھیے گا عمران خان کے لیے بہت مشکل آنے والی ہے، اور اس کی کلی طور پر ذمہ دار وہ خود ہیں۔
وہ خود ذمہ دار ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. شیریں مزاری صاحبہ جنہوں نے ابھی پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے, ان کا کیا کہنا تھا پریس کانفرنس میں, وہ اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں, اس کے بعد ایک بار پھر اپنے پینل سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں, اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی. میں 9th اور 10th مئی پر ہونے والے وائلنس کی مذمت کرتی ہوں. میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے انڈرٹیکنگ بھی دی ہے. ہر قسم کا وائلنس ہمیشہ سے کنڈیم کیا ہے, خاص طور پہ جو اسٹیٹ ریاستی سمبلز ہوتے ہیں, جیسے جی ایچ کیو ہے, جیسے سپریم کورٹ ہے, جیسے پارلیمان ہے. ایسے اسٹیٹ سمبلز پہ وائلنس کرنا بہت زیادہ مذمت اس پہ کرنی چاہیے سب کو. اور میں یہ گفتگو ہم سن رہے تھے. ندیم ملک صاحب, ہیومن رائٹس کی جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں شیریں مزاری صاحبہ ہمیشہ بات بھی کرتی ہیں, تو 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنا اب ان کی جانب سے سامنے آنا ضروری بھی تھا. دیکھیے کہ ان کی پبلکلی اس طریقے سے مذمت کرتے ہوئے انہیں کچھ روز لگ گئے, اور اس دوران میں اگر ایمان کے بیانات آپ سامنے رکھیں تو وہ عمران کے رویے کے اوپر احتجاج کر رہی تھی. اب یہ ہوگا یہ باقی بھی بہت سارے اور لوگ جو پارٹی سے علیحدہ ہوں گے, اب یہ انڈرٹیکنگ دے کر آئی ہیں ہائی کورٹ کے اندر, اور باہر آ کر مذمت کر رہی ہیں. اور یہ انڈرٹیکنگ اب باقی لوگوں کو بھی دینی پڑے گی, کیونکہ 9 مئی میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست کے اوپر حملہ تصور ہو رہا ہے. یہ اگست 2014 میں بھی اگر اس کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا نا, جب پارلیمان پہ اور پی ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ ہوا تھا, تو اگر اس کو بھی ریاست پہ ہی حملہ تصور کیا جاتا تو پھر یہ واقعات شاید نہ دہرائے جاتے. اس کو ٹالریٹ کیا گیا اور بڑھتے دینے دیا گیا, اور یہی وہ نفرت کی انتہا ہے. یہ سیاست کی جو پولرائزیشن والی ایک سیاست پاکستان میں اس قدر عروج پہ چلی گئی تھی کہ جس کا اینڈ اب یہی ہونا تھا, جو بار بار ہم دہرا رہے ہیں کہ اس کا اینڈ کسی ایکسیڈنٹ پہ ہونا تھا. وہ ایکسیڈنٹ اب یہ ہوا کہ پہلے تو وہ پارلیمان یا پی ٹی وی اسٹیشن ہٹ ہوئے تھے, اس دفعہ وہ صرف ریڈیو پاکستان ہٹ نہیں ہوا, کوٹ مانڈر کا گھر ہٹ ہو گیا, ایم عالم میئر بیس ہٹ ہو گئی, آپ کا وہ قلعہ بلا سار ہٹ ہو گیا, چک درہ ہٹ ہو گیا, یہ حمزہ کیمپ آپ کا ایس آئی کا جو آفس ہے وہ ہٹ ہو گیا. کوئی جگہ بچی نہیں ہے کنٹونمنٹ کے بعد جا کے آگے لگائی گئی. تو اس کے بعد یہ کچھ ریئیکشن جو آنا تھا ریاست کا وہ آنا تھا, یہ وہ ریئیکشن ہے. صرف اس کے اندر اب جو بار بار ایک دہرانے کی چیز ہے میڈیا کے اوپر, تو وہ بہت سارے انوسینٹ, بہت سارے نوجوان وہ اس کے اندر پیچھے نہ گئے. جن لوگوں نے آگ لگانے کے لیے منصوبہ بندی کی ہے, وہ خواہ اس ادارے کا حصہ ہو, کوئی سرونگ ہو, کوئی ریٹائرڈ ہو, خواہ وہ سیاست کسی سیاسی جماعت سے وہ بچتا ہوں, جو منصوبہ ساز تھے اس کے, جو راہ دکھانے والے تھے, آگ لگانے والے تھے, ان کی نشاندہی کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے ساتھ جو بے شمار باقی لوگ ہیں ان کے لیے کوئی راستہ بنایا جا سکے. جی.